أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد آیت نمبر 32۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ترجمہ۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ تفسیر۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا پکڑنا۔ کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوط کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا۔ آیت نمبر 33۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زجن للذین كفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ ترجمہ۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان اللہ کے شریکوں کے نام تو بتاؤ۔ اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا خالی زبان سے ایسے نام لے لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ تفسیر۔ یہ ترجمہ اس تفسیر پر مبنی ہے جو امام رازی اور علامہ آلوسی نے حل العقد کے مصنف کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق من ہوا قائم کی خبر موجود ہے جو محذوف ہے، اور وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ جملہ حالیہ ہے۔ بندے کو یہ ترکیب دوسرے احتمالات کے مقابلے میں بہتر معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ نام تو انہوں نے بہت سے بتوں اور دیوتاؤں کے رکھ رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اسے کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ایسا کوئی بھی وجود ہے ہی نہیں۔ اب اگر تم اس کو حقیقی وجود قرار دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھنے کے مدعی ہوگے، بلکہ تمہارا یہ کہنا لازم آئے گا کہ جس کا اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہے تم معاذ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ بتا رہے ہو۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا شرک کا عقیدہ بے بنیاد ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اس ضد پر اڑ جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی اچھا کام ہے، اور اس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی دلیل کو بھی سننے ماننے کو تیار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں پڑا رہنے دیتے ہیں، اور پھر اسے کوئی راہ راست پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ آیت نمبر 34۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ترجمہ۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ تفسیر۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، ولعذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔ آیت نمبر 35۔
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ ترجمہ۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ تفسیر۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے۔ آیت نمبر 36۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ ترجمہ۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں۔ اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مختلف گروہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو قرآن کریم کی آیات سن کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں کی گئی تھی۔ چنانچہ اس گروہ کے بہت سے افراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، عیسائیوں میں سے بھی اور یہودیوں میں سے بھی۔ یہ حقیقت ذکر فرما کر ایک طرف تو کفار مکہ کو شرم دلائی گئی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آسمانی ہدایت موجود ہے وہ تو ایمان لا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی اور آسمانی ہدایت، وہ ایمان لانے سے کترا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ جہاں اسلام کے دشمن موجود ہیں وہاں بہت سے لوگ اس پیغام ہدایت کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں دوسرا گروہ کافروں کا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں، بعض حصوں کا ذکر کر کے اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی قرآن کریم کی ساری باتوں کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی بہت سی باتیں وہ ہیں جو تورات یا انجیل میں بھی موجود ہیں، مثلا توحید، پچھلے انبیاء کرام پر ایمان اور ان کے واقعات، آخرت کا عقیدہ وغیرہ۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ سوچتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کو یہ باتیں وحی سے معلوم ہوئی ہیں۔ اس صورت میں آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کا بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا فقرہ توحید کے اعلان پر مشتمل ہے، دوسرے فقرے میں فرمایا گیا ہے کہ اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا اثبات کیا گیا ہے، اور آخری فقرہ یعنی اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، آخرت کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ یہ تینوں عقائد پچھلی کتابوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، پھر قرآن کریم کے انکار کا کیا جواز ہے؟